کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ تاریخ کے اوراق میں کیا کوئی ایسا انسان بھی گزرا ہے جس نے واقعی ہر مشکل لمحے میں اپنے محبوب کا ساتھ دیا ہو؟ ایک ایسا بے لوث ساتھی جس کی غیر معمولی وفاداری پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت کی ہو۔ یہ کوئی عام داستان تو نہیں ہے، بلکہ دوستی اور وفا کے ان پیمانوں کی کہانی ہے جو آج تک اپنی مثال آپ ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی اور اس سچی رفاقت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان کا اصل نام تو عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن تاریخ انہیں جس نام سے سب سے زیادہ پہچانتی ہے نا، وہ ایک عظیم لقب ہے، صدیق۔ اور صدیق کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان جو سچ کی فوراً بغیر کسی بھی ہچکچاہٹ کے تصدیق کر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کیا ہوا؟ کوئی سوال نہیں، کوئی شک نہیں، بس فوراً ایمان لے آئے۔ یہ تو تھا آغاز، لیکن آگے چل کر ہجرت اور عظیم قربانیوں کا وہ دور آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ سوچیں، ایک طرف دنیاوی مال و دولت اور دوسری طرف ایمان کی قیمت۔ وہ ایک انتہائی کامیاب اور مالدار تاجر تھے، لیکن جب اسلام کی بات آئی تو اپنا مال پانی کی طرح اللہ کی راہ میں بہا دیا۔ اپنا پیسہ دے کر کئی مظلوم غلاموں کو آزاد کروایا، جن میں تاریخ کی مشہور ترین ہستیوں میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی تمام دولت بھی مل جائے نا تو وہ ایمان کے ایک چھوٹے سے لمحے کی قیمت بھی نہیں چکا سکتی۔ اور پھر تاریخ کا وہ سب سے نازک موڑ آیا، مکہ سے مدینہ ہجرت کا وقت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرخطر سفر کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ چلنے کے لیے صرف ایک شخص کو چنا، اور وہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ مبارک سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ان کے بلند مقام اور لازوال دوستی کی سب سے بڑی اور ٹھوس دلیل تھی۔ ذرا غار ثور کے اس اندھیرے کا تصور کریں۔ دشمن بالکل سر پر کھڑے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی ہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور اس کڑے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تاریخی الفاظ ادا فرماتے ہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ تو نہیں ہے نا، یہ تاریخ انسانی میں توکل اور دوستی کی شاید سب سے شاندار مثال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں خلافت کے آغاز اور دین کی حفاظت کی طرف۔ دیکھیں، یہ پورا ایک تسلسل ہے، پہلے دن اسلام قبول کرنے سے لے کر مدینہ کی پرخطر ہجرت تک، اور اب تیسرا اور سب سے کٹھن مرحلہ، جب امت ایک شدید صدمے اور خلفشار سے گزر رہی تھی۔ ایسے وقت میں انہیں پہلا خلیفہ چنا گیا۔ ایک بکھرتی ہوئی امت کو سنبھالنے کی بہت بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی۔ اور اس مشکل وقت میں ان کا موقف کتنا اٹل تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں اس دین میں کوئی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ جو لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے یا زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے، ان کے سامنے وہ ایک مضبوط دیوار بن گئے۔ انہوں نے بڑی حکمت اور بے پناہ صبر کے ساتھ امت کو سنبھالا، لیکن جب بات آئی دین کے اصولوں کی تو وہ بالکل ایک چٹان کی طرح مضبوط ثابت ہوئے۔ دین کی حفاظت تو کی ہی، لیکن اسی دور خلافت میں ایک اور زبردست کام کی بنیاد رکھی گئی۔ قرآن مجید جو اس وقت مختلف حصوں میں بکھرا ہوا تھا، اسے ایک جگہ جمع کرنے کا یادگار کام شروع ہوا۔ یہ ان کی ایسی دور اندیشی تھی جس کا پھل آج تک پوری امت کھا رہی ہے۔ اب ذرا ان کی سادگی، عاجزی اور حکمت بھرے فیصلوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اتنی بڑی اسلامی ریاست کا حکمران ہونے کے باوجود ان کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ عاجزی تو ہر پہلو سے جھلکتی تھی، اور ان کے فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ انتہائی سوچ سمجھ کر اور حکمت پر مبنی ہوتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن رہے ہوں، انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ تخت خلافت پر بیٹھ کر بھی مزاج کی وہ سادگی اور انکساری کبھی نہیں بدلی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں ان کے آخری ایام اور ان سے ملنے والے عظیم اسباق کی طرف۔ ایک سچے رہنما کا دل آخری سانس تک کس کے لیے دھڑکتا ہے؟ وفات کے قریب اتنی شدید علالت میں بھی انہیں اپنی ذات یا خاندان کی کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو صرف اس امت کی۔ اپنی پوری زندگی قربانی میں گزارنے کے بعد آخری وقت میں خلافت کی یہ بھاری ذمہ داری انہوں نے نہایت سوچ وچار کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کی، تاکہ یہ امت ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ تو آخر میں اس عظیم ہستی کی سیرت کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی وفاداری کیا ہوتی ہے، غرض کے بغیر ساتھ نبھانا۔ یہ ہمیں ایمان کی وہ اصل طاقت دکھاتی ہے جو انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سکھاتی ہے کہ قربانی کا اصل مطلب اپنا سب کچھ ایک عظیم مقصد کے لیے نچھاور کر دینا ہے۔ اب آج کی اس گفتگو کو ایک گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔
اگر تاریخ کے اوراق ہمیں وفاداری اور قربانی کا اتنا خالص اور سچا مطلب سکھاتے ہیں تو ہم آج اپنی زندگیوں میں ان اسباق کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور کہ اگر ہم اس عظیم زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اپنا لیں تو کیا ہماری زندگیاں مکمل طور پر بدل نہیں سکتی؟ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔